اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر جلسہ حضرات علماء کرام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ایک بہت بڑے ماہر تعلیم پستالوجی نام کے گزرے ہیں، بہت ہی پرانے ماہر تعلیم ہیں، بہت پرانے زمانے کے ہیں، تعلیم میں ان کو بڑی مہارت تھی اور پوری دنیا میں ماہر تعلیم کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ جب کسی بھی مدرسے، کالج اور اسکول میں کلاس روم میں داخل ہوتے تھے تو بچوں کے سلام کرنے سے پہلے سلام کرتے تھے، داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں سے سلام کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ بچوں کو سلام کرتے ہیں اور بچوں سے پہل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بچوں کو سلام نہیں کر رہا ہوں، اس کلاس میں جو بیٹھے ہوئے طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو سلام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان بچوں میں چھپے ہوئے مفکرین کو، مفسرین کو، ادبا کو، شاعر کو اور بڑے بڑے دانشور کو میں سلام کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہی بچے مستقبل کے معمار بنیں گے۔ مستقبل میں کوئی مصنف بنے گا، کوئی مؤلف بنے گا، کوئی شاعر بنے گا، کوئی ادیب بنے گا۔ آسمان سے کوئی مصنف اور کتاب لکھنے والا زمین پہ نہیں آتا ہے، اور زمین سے کوئی مصنف نہیں نکلتا ہے۔ اسی زمین پر پڑھ لکھ کر کے محنت کرنے کے بعد کوئی ابوالکلام آزاد بنتا ہے، کوئی مولانا مودودی بنتا ہے، کوئی مولانا ابوالحسن بنتا ہے، اور کوئی کچھ بنتا ہے اور اپنے زمانے اپنے زمانے میں امامت کا کام انجام دیتا ہے۔ تو یہ جو بچے ہیں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ معمولی بچے نہیں ہیں، مستقبل کے بڑے بڑے لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑے آدمی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، آنے والا دن کیسا ہوگا، مستقبل ہمارا کیسا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اپنے سماج اور گاؤں میں جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان بچوں کو دیکھو، اگر ان بچوں کے ہاتھ میں کتاب ہے، بک ہے، پین ہے، قلم ہے، اور ان کے ہاتھ میں پڑھنے لکھنے کی چیزیں ہیں، اگر ان کا رخ کالج کی طرف ہے، اسکول کی طرف ہے، مدرسے کی طرف ہے، تعلیم گاہوں کی طرف ہے، تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا آنے والا دن جو ہے بڑا اچھا ہونے والا ہے، بہت خوبصورت دن ہوگا۔ اس لیے کہ یہ نونہالان وقت، اس وقت کے جو ابھی سڑکوں پہ ہیں، جن کے ہاتھوں میں کاپی ہے، قلم ہے، کتاب ہے، ان کا رخ مدرسوں کی طرف ہے، اسکولوں کی طرف ہے، تو کل چل کے 10-20 سال کے بعد یہی بچے تو بڑے ہوں گے، 25-30 سال کے ہوں گے، اور ظاہر بات ہے ان کی تربیت جب ہو چکی ہوگی تو بڑے آدمی بن چکے ہوں گے، اچھے بن چکے ہوں گے۔ اور اگر تم کو یہ دیکھنا ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہے اور خراب ہونے والا ہے، تو تم اپنے بچوں کو دیکھو کہ ان کے ہاتھوں میں، اگر کسی کے ہاتھ میں گلی ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کوئی سڑکوں پہ کھیل رہا ہے، کوئی کھیت کھلیان میں دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی گالی بک رہا ہے، کوئی گچا کھیل رہا ہے، کوئی کہیں لڑ رہا ہے اور آپس میں گالی گلوچ کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ تمہارا مستقبل خراب ہونے والا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے سماج اور معاشرے کے اندر بھی کہ ہم اپنے بچوں کو اگر اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں، بھینس چرا رہے ہیں، بکری چرا رہے ہیں، مویشی چرا رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا مستقبل اب اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں، اساتذہ کرام چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں، تو اساتذہ کرام کو پوری توجہ اپنے بچوں پر صرف کرنی چاہیے۔
ایک استاد، ایک ٹیچر، ہم لوگ چونکہ ٹیچر ہیں، استاد ہیں، استادوں کے بیچ میں ایک زمانے سے رہتے ہیں تو بہت ساری باتیں دیکھتے دیکھتے معلوم ہو گئی ہیں، پڑھے بغیر بھی تجربہ کے ساتھ بھی معلوم ہو گئی ہیں۔ ایک استاد، ایک ٹیچر اگر کلاس روم میں جاتا ہے 5 منٹ لیٹ سے جاتا ہے مثال کے طور پر، اور اس کلاس میں 10 بچے پڑھ رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے 5 منٹ تاخیر کیا تو کیا نقصان ہو گیا۔ آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 5 منٹ کی تاخیر ہوئی ہے، لیکن 10 بچے 50 منٹ آپ نے تاخیر کی ہے، ہر بچے کے 5 منٹ کا نقصان ہوا ہے، صرف آپ نے 5 منٹ کا نقصان نہیں کیا ہے، 5 منٹ۔ اسی لیے دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور میں یہ ضابطہ اور قانون بنا ہوا ہے کہ استاد اگر 5 منٹ لیٹ سے اگر آتے ہیں تو رجسٹر میں اپنا ٹائم لکھیں اس کے اندر کہ میں آج 5 منٹ یا 10 منٹ لیٹ سے آیا ہوں۔ تو 5 منٹ آپ کا لیٹ کرنا اسکول اور کالج میں بچوں کے کلاس میں 10 بچے کے کلاس میں یہ 5 منٹ کا نقصان نہیں ہے، بلکہ ہر بچے کے 5 منٹ کا نقصان ہوا ہے، 50 منٹ کا آپ نے تعلیمی نقصان کیا ہے۔ مدرسے میں پڑھانے والے عموماً اساتذہ کرام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے، اپنے آپ کو دبے کچلے محسوس کرتے ہیں، یہ عام رجحان پایا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، اساتذہ کرام، آپ چھوٹے نہیں ہیں، آپ بہت بڑے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا، سب سے بڑا، سب سے اونچا وہ انسان ہے جو بچوں کو جو تعلیم حاصل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ علماء نے، مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب لکھا ہے کہ اس آیت کے ذیل میں مکتب میں پڑھانے والے جو اساتذہ کرام ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ بخاری شریف پڑھانے والے کے اندر غرور اور تکبر آ سکتا ہے، ترمذی پڑھانے والے کو غرور ہو سکتا ہے، تکبر ہو سکتا ہے، ہدایہ پڑھانے والے کو تکبر ہو سکتا ہے، اور ہدایہ پڑھاتے ہوئے بھی، بخاری پڑھاتے ہوئے بھی، مسلم اور ترمذی شریف پڑھاتے ہوئے بھی تکبر اور غرور اور گھمنڈ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہو سکے۔ لیکن آپ مکتب میں الف اور با پڑھا رہے ہیں اور اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ میں قوم کے معمار کو میں تیار کر رہا ہوں، تو آپ کا یہ جذبہ خلوص اور آپ کا یہ جذبہ، آپ کا اخلاص آپ کو اس مقام پہ پہنچا دے گا جہاں پر بخاری پڑھانے والا بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ابھی میں بخاری شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، جلد اول، بخاری شریف کے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم جہاں پہ شروع ہوتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت وہاں پہ پیش فرمائی ہے باب کے ذیل میں، اور وہاں پہ یہ آیت کونوا ربانیین، ربانی بنو، اللہ والا بنو، بزرگ بنو، اللہ والا بنو یعنی بزرگ بنو، اللہ والا بنو، بزرگ بنو۔ تو انہوں نے ربانی کی جو تعریف کی ہے تو تعریف کو پڑھ کر کے میں چونک گیا، مجھے حیرانی ہوئی، پرسوں کی بات ہے، مطالعہ کرتے کرتے ایک طرف سے میں جب وہاں پہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ الربانی الذی یربی بصغار العلم قبل کبارہ، ربانی وہ ہے اللہ والا استاد، اللہ والا معلم، اللہ والا پڑھانے والا، وہ ٹیچر ہے جو بڑے بڑے علوم سے پہلے چھوٹے علوم بچوں کو سکھاتے ہیں، بڑے علوم پڑھانے سے پہلے چھوٹے علوم پڑھاتے ہیں۔ یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، اس کا مطلب یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ دقیق علوم کو بعد میں سکھاتے ہیں اور چھوٹے علوم کو اور ایسے علوم کو جو سب سمجھ جائیں پہلے پڑھاتے ہیں، وہ ربانی ہیں۔ آپ مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ کرام ربانی ہیں، ربانی۔ اسی لیے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں کے تعلق سے میں یہ آیت پڑھا کرتا ہوں جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر طائفہ سے، ہر جماعت سے ایک چند لوگ نکل جائیں، فلولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، ہر فرقہ سے، ہر جماعت سے ایک طائفہ، ایک چھوٹی سی جماعت نکلے پڑھنے کے لیے، تفقہ حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نافارہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور نافارہ کے معنی یہاں پہ خارجہ کے معنی ہے، نکلنا۔
نفرہ یعنی کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ ہمیں تعجب ہوا، میں نے تحقیق کرنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر خرج کیوں نہیں استعمال کیا یہاں پہ، نفرہ کیوں استعمال کیا قرآن مجید کے اندر؟ قرآن کا ہر لفظ، ہر آیت، ہر جملہ، ہر آیت اپنی جگہ ایک معجزہ ہوا کرتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر جب نفرہ کے معنی خرج ہے، اللہ تعالیٰ کر دیتے فلولا خرج من کل فرقہ، کیوں نہیں ایسا فرمایا؟ تو پتہ چلا طالب علم کے لیے جو آدمی نکلتا ہے اس کے لیے خرج کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ جہاں پر بھی اسکول اور کالج کے اندر مدرسے کے لیے پڑھنے کے لیے جو بچے نکلتے ہیں ان کا خروج نہیں ہونا چاہیے، ان کا نفور ہونا چاہیے۔ نفر کا مطلب ہوتا ہے جب آپ طلبہ عزیز اور پڑھنے والے اور پڑھانے والے اساتذہ کرام اور تعلیمی طلبہ جب پڑھانے کی نیت سے آپ آ گئے ہیں اور پڑھنے کی نیت سے آپ آ گئے ہیں تو آپ کو پڑھنے اور لکھنے کے راستے میں رکاوٹ باندھنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے نفرت ہو جانا چاہیے۔ یہ نفرت کا لفظ بتا رہا ہے، نفرت کا بتا رہا ہے کہ اس سے نفرت ہو جانا چاہیے۔ مجھے تعجب افسوس ہے کہ جو اساتذہ، ہم لوگ پڑھانے والے جو گھنٹوں موبائل پہ یوٹیوب پہ اپنے بہت ہی معلومات اخذ کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ تقریر سن رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان نسل نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں یوٹیوب پہ، موبائل پہ، کہ ان کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ رات میں 11 بجے 12 بجے 2 بجے رات تک ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان بھائی بڑے اچھے لوگ خود موبائل دیکھتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں اے موبائل کیوں دیکھتا ہے، رکھو ادھر۔ اپنے خود کھینی کھاتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں کیوں کھینی کھاتے ہو؟ خود دارو پیتے ہیں، کہتے ہیں کیوں دارو پیتے ہو بچوں کو؟ آپ دارو پیئیں گے تو بچہ دارو نہیں پیے گا، آپ کھینی کھائیں گے تو بچہ کھینی نہیں کھائے گا۔ آپ اگر رات میں جگ کے 2 بجے رات تک موبائل دیکھیں گے تو بچہ موبائل نہیں دیکھے گا، آپ ڈانٹیں گے رکھو موبائل، تھوڑی دیر کے لیے ڈر سے وہ رکھ دے گا، اور آپ بار بار کہیں گے تو اپنی ماں سے وہ ضرور کہے گا کہ والد صاحب کو سمجھا دیجئے، رات بھر وہ 12 بجے تک خود ہی موبائل دیکھتا ہے اور مجھ کو کہتا ہے موبائل مت دیکھیے، کہے گا ماں کو، وہ ماں آپ کو کہے گی، آپ کی بیوی آپ کو کہے گی، کہہ رہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج سڑکوں پہ بچے موبائل، نوجوان اور جماعت بنا کر کے موبائل دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ گزر جاتے ہیں، انہیں ان کے سر پہ جوں نہیں رینگتا۔ افسوس ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے، اگر گلی کھیل رہے ہوتے تھے، گچا کھیل رہے ہوتے تھے، کوئی بزرگ گاؤں کو گزرتا تھا تو ڈر سے بھاگ جاتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کان پکڑ کر کے وہ اکھاڑ نہ لیں، تھپڑ نہ لگا دیں۔ آج نوجوان سے آپ منہ کھلے عام بات نہیں کر سکتے ہیں۔ افسوس یہ کس کا نتیجہ ہے؟ بچے سے پہلے باپ بگڑ گئے ہیں۔ باپ ٹھیک ہو جائیں بچے ٹھیک ہو جائیں گے، بچے ٹھیک ہو جائیں گے سماج ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نوجوان جو 12 بجے رات تک موبائل دیکھتے ہیں، 2 بجے رات تک موبائل دیکھتے ہیں، جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ سو جاتے ہیں، نماز کے لیے اٹھنا اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ آپ اٹھنا چاہیں گے بھی تو آپ 2 بجے رات میں اللہ تعالیٰ سلا دے گا کہ اب تک میری نافرمانی کر رہا تھا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ میرے سامنے اب کھڑا ہو سکے۔ آپ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، بلکہ اللہ اٹھنے نہیں دے رہا ہے۔ آپ نے معصیت میں، گناہ میں اتنے اوقات کو گزار کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اپنا منہ دکھا سکیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور غلط چیزوں کو دیکھنے سے، آنکھوں کو ملوث کرنے سے محفوظ کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ نفور ہو جائے پڑھنے والے طلباء کو، ہر چیز سے نفرت ہو جائے، موبائل سے نفرت ہو جائے اور ملنے جلنے سے نفرت ہو جائے، غلط چیزوں سے نفرت ہو جائے، ہر غلط باتوں سے دوری ہو جائے، کتاب میں ایسا لگ جائے، ایسا لگ جائے، ایسا پڑھنے لگ جائے جیسے ابن جوزی لگا کرتے تھے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ کتنی کتابوں کا؟ 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا، اور 20,000 کتاب مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ تبصرہ لکھا سید الخاطر کے اندر، جس کو کشکول دل کہا جاتا ہے۔ سید الخاطر ان کی عربی میں بہت ہی مشہور کتاب ہے جو دل کے واردات کو انہوں نے قلم بند کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں نے 20,000 کتاب کا مطالعہ کر لیا تو مجھے اپنے زمانے کے علماء کی علمی سطح مجھے کم نظر آنے لگی۔ آج بھی اساتذہ اور طلبہ محنت کریں، فلولا نفر پہ عمل کر، نفر من کل فرقہ طائفہ لیتفقہوا فی الدین۔ تفقہ کا لفظ بتاتا ہے، عربی کا لفظ ہے، باب تفاعل کا صیغہ ہے، اور تفاعل مشقت چاہتا ہے۔ تفاعل
تفاعل پڑھیے، تفاعل یتفاعل تفاعلا، جیسے بولنے میں دقت ہو رہی ہے ویسے تفقہ حاصل کرنے میں بھی آدمی کو محنت کرنی پڑے گی. بلا محنت کے تفقہ حاصل نہیں ہوتی، علم حاصل نہیں ہوتا. آج ہم لوگوں نے علم کو کھیل سمجھ لیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہیں آسانی کے ساتھ. آدمی کو ہل جوتنے کے لیے جو نہیں آتا، ہم لوگ چلے جائیں ہل جوتنے کے لیے تو ہل نہیں جوت پائیں گے. کہیں پہ کسی کو کہیں نقصان ہوگا، بیل کا نقصان ہوگا، ادھر نقصان ہوگا، ادھر نقصان ہوگا. اور سب سے زیادہ مشکل کام پڑھنا لکھنا، اس کے بارے میں سمجھتے ہیں چلو لیٹے سوئے ہوئے بھی پڑھ لیں گے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ مطالعہ کرتے تھے کتابوں کا تو کتاب کے ساتھ جدھر کتاب کو نہیں گھماتے تھے، کتاب کے ساتھ حاشیہ پڑھنے کے لیے گھومتے رہتے تھے. وہ حاشیہ کدھر کدھر لکھا ہوا، دائیں بائیں لکھا رہتا ہے کتابوں کے اندر. کتابوں کا انہوں نے ان کے بارے میں علماء نے لکھا کہ علامہ کشمیری جو بنایا کتابوں کے ادب نے بنایا. کتابوں کا ادب اتنا تھا، علماء کا ادب اتنا تھا، علم کا ادب اتنا تھا. آپ تفقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ما ہاکذا یا سعد تورد الابل، اس طرح سے علم حاصل نہیں ہوتا میرے بھائی اور دوستو. اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ علم کے اندر بیداری آئے، انقلاب آئے، تبدیلی آئے تو بنیادی طور پر اساتذہ کو پوری توجہ دینی پڑے گی، پوری توجہ دینی پڑے گی، اور ایسی ہر چیزوں سے کو دور کرنا پڑے گا. تب جا کر کے آپ اقبال کو پیدا کریں گے، ابو حنیفہ کو پیدا کریں گے، بخاری کو پیدا کریں گے. دور مت جائیے. آج کے زمانے کے اندر آپ کی جو معتبر علماء دنیا میں نظر آتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں بن گئے ہیں. بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد. اللہ تعالی ہمیں بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قرآن کا علم اور حدیث کا علم کی قدر کرنے کی